وہ گھر پرانا تھا، دیواروں پر وقت کے نشانات تھے اور کمروں میں خاموشی کی حکمرانی۔ یہ خاموشی سکون نہیں دیتی تھی، یہ دباؤ بن کر سینے میں بیٹھ جاتی تھی۔ امی صبح سب سے پہلے اٹھتیں، اذان کی آواز کے ساتھ ان کے قدموں کی چاپ گونجتی اور پھر چولہے کی ہلکی سی آنچ پورے گھر کو زندگی دے دیتی۔ میں بستر میں لیٹے لیٹے سوچتی، کیا امی تھکتی نہیں ہے؟ کیا ان کا دل نہیں چاہتا کہ کوئی ان سے پوچھے، امی آپ کیسی ہیں؟ مگر میں پوچھ نہ سکی، کیونکہ ہم ایسے گھروں میں پلے بڑھے تھے جہاں سوال کم اور ذمہ داریاں زیادہ ہوتیں۔ امی کے ہاتھوں پر عمر سے زیادہ لکیریں تھیں، وہ ہاتھ جو کبھی نرم تھے اب کھردرے ہو چکے تھے، مگر ان میں ابھی بھی میرے لیے نرمی موجود تھی۔ جب میں بیمار ہوتی تو وہ رات بھر جاگتیں، میرے ماتھے پر گیلا کپڑا رکھتیں اور آہستہ آہستہ دعا پڑھتیں۔ میں آنکھیں بند کر کے ان کی موجودگی محسوس کرتی اور دل میں کہتی، امی میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، لیکن زبان خاموش رہتی۔ ابا کی شخصیت ایک بند کتاب کی مانند تھی، وہ کم بولتے تھے مگر جب بولتے تو بات میں وزن ہوتا۔ وہ ہمیں کچھ کہتے نہیں تھے، بس کرتے تھے۔ سائیکل سے موٹر سائیکل، موٹر سائیکل سے پرانی گاڑی، یہ سب ان کی خاموش محنت کے نشان تھے۔ میں نے کبھی انہیں یہ نہیں کہا کہ ان کے بغیر یہ سب ممکن نہ تھا۔ ہمیں لگا وہ جانتے ہیں، مگر شاید انہیں بھی سننے کی خواہش تھی۔ ہمیں سکھایا گیا تھا کہ لڑکیاں نظریں جھکا کر بات کریں، ہنسی آہستہ رکھیں اور جذبات چھپا کر رکھیں۔ محبت جتانا بے ادبی سمجھا جاتا تھا۔ اگر کوئی بیٹی ماں کو گلے لگا لے تو فوراً کہا جاتا، بس بس اب بڑی ہو گئی ہو۔ یوں محبت عمر کے ساتھ ممنوع ہوتی گئی۔ ایک دن میں نے امی کو تنہا روتے دیکھا، وہ سمجھ رہی تھیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑی سانس روکے دیکھتی رہی۔ ان کے آنسو میرے اندر کہیں ٹوٹ گئے۔ میں آگے بڑھ سکتی تھی، انہیں گلے لگا سکتی تھی، مگر میرے قدم حیا کے بوجھ سے جم گئے۔ وقت نے کروٹ بدلی، اب میں خود ماں بن چکی ہوں۔ میرے بچے میرے گلے لگ جاتے ہیں، مجھے آئی لو یو کہتے ہیں اور دل کی ہر بات بے خوف کہہ دیتے ہیں۔ میں مسکرا دیتی ہوں، مگر دل کے کسی کونے میں ایک خلش جاگ اٹھتی ہے، کاش میں بھی کبھی اپنی ماں سے یوں لپٹ پاتی۔ ابا بیمار پڑ گئے۔ ہسپتال کی سفید دیواریں مجھے خاموشی سے زیادہ ڈرا رہی تھیں۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما، وہ چونک گئے، میری آواز کانپ رہی تھی، ابا آپ بہت مضبوط ہیں۔ وہ مسکرائے، آنکھیں نم ہو گئیں، شاید وہ برسوں سے یہ جملہ سننے کے منتظر تھے۔ امی اب کمزور ہو چکی تھیں۔ میں نے پہلی بار ان کی گود میں سر رکھا۔ انہوں نے میرا ماتھا چوما اور کہا، میری بیٹی تو نے آج دل بھر دیا۔ میں رو پڑی۔ اتنے سالوں بعد ہم نے ایک دوسرے کو محسوس کیا تھا۔ ہم اداس تھے کیونکہ ہم کہہ نہ سکے، اور ہمارے والدین اداس تھے کیونکہ انہوں نے سنا نہیں۔ یہ اداسی کسی ایک کی نہیں تھی، یہ ایک نسل کی کہانی تھی۔ آج میں اپنے دل کے گھر کی مکمل تلاشی لے رہی ہوں اور جان گئی ہوں کہ غم کہیں چھپایا نہیں گیا تھا، وہ تو ہماری شرم، ہماری حیا اور ہماری خاموشی میں پلا بڑھا تھا۔ گھر کی اس بار مکمل میں تلاشی لوں گا۔ غم چھپا کر میرے ماں باپ کہاں رہتے تھے؟ مجھے اپنا بچپن یاد ہے، وہ دن جب امی کی آنچل میں دنیا کی ساری پناہ ہوا کرتی تھی۔ جب میں ڈر جاتی تو ان کے پیچھے چھپ جاتی اور وہ بغیر پوچھے مجھے اپنے وجود میں سمیٹ لیتی، مگر جیسے جیسے عمر بڑھی
آنچل چھوٹا ہوتا گیا اور فاصلے بڑھتے گئے۔ میں وہی تھی، امی وہی تھیں، بس درمیان میں ایک اندیکھی دیوار کھڑی ہو گئی جسے نام دیا گیا تھا شرم۔ ابا کو کبھی غصے میں نہیں دیکھا، نہ ہی کبھی بے جا محبت جتاتے دیکھا۔ ان کی محبت ہمیشہ وقت پر فیس دینے میں، خاموشی سے نئے جوتے لا دینے میں اور رات کو دیر سے لوٹنے میں نظر آتی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ کاش وہ ایک بار کہہ دیں مجھے تم پر فخر ہے، مگر وہ جملہ ہماری نسل کے لیے بس کتابوں میں تھا۔ زندگی کے ایک موڑ پر اندر کا بوجھ بھاری ہونے لگتا ہے، ہر ان کہی بات سینے میں گرہ بن جاتی ہے۔ میں راتوں کو جاگتی، خود سے باتیں کرتی اور سوچتی اگر میں آج نہ رہی تو کیا امی جان پائیں گی کہ میں ان سے بے حد محبت کرتی تھی؟ کیا ابا کو معلوم ہوگا کہ میں ہمیشہ ان کی طاقت پر ناز رہی؟ یہ سوال نیند چرا لیتے تھے۔ میرے بچے میرے سامنے بڑے ہو رہے تھے، وہ مجھ سے ناراض بھی ہوتے تو بول دیتے، خوش ہوتے تو گلے لگا لیتے۔ پہل یہ سب مجھے عجیب لگتا، پھر سمجھ آیا یہ آزادی نہیں، یہ صحت مند محبت ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں خاموشی کی یہ زنجیر یہیں توڑ دوں گی۔ ایک دن میں نے ہمت کی، امی باورچی خانے میں تھیں، میں ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی، میرے ہونٹ کانپ رہے تھے، دل تیز دھڑک رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا امی، وہ مڑیں، مسکرائیں۔ جی بیٹا۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ آپ بہت مضبوط ہیں اور میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ امی کی آنکھوں میں وہ آنسو آ گئے جو برسوں سے چھپے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے زور سے گلے لگا لیا۔ ابا صحن میں بیٹھے تھے، میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر میں نے کہا ابا، میں آپ جیسی بننا چاہتی ہوں، مضبوط، صابر، خاموش مگر سچے۔ انہوں نے نظریں جھکا لیں، گلا بھرا اور بس اتنا کہا بیٹی، آج دل خوش ہو گیا۔ وہ جملہ میری زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ تھا۔ کچھ محبتیں دیر سے بیدار ہوتی ہیں، مگر جب بیدار ہوتی ہیں تو روح تک اتر جاتی ہیں۔ میں جان گئی تھی کہ وقت کبھی واپس نہیں آتا، مگر لفظ ابھی بھی کہے جا سکتے ہیں۔ ہم وہ لوگ تھے جو دل کے امیر مگر اظہار کے غریب تھے۔ ہم نے محبت کو احترام کے پردے میں چھپا دیا اور پھر ساری عمر اسے ڈھونڈتے رہے۔ ہم اداس نہیں تھے، ہم خاموش تھے۔ میں نے زندگی میں کبھی زیادہ بولنا نہیں سیکھا، شاید اس لیے کہ مجھے بولنے سے زیادہ نبھانا سکھایا گیا تھا۔ میں صبح سویرے گھر سے نکلتا تو بیٹی سو رہی ہوتی اور رات لوٹتا تو وہ پھر سو چکی ہوتی۔ درمیان میں بس اس کی ضرورتیں جاگتی تھیں۔ مجھے یاد ہے جب وہ پہلی بار اسکول گئی تھی، نئی یونیفارم، بالوں میں 2 چوٹیاں اور آنکھوں میں ایک انجانا سا خوف۔ میں نے دل چاہا سے گود میں اٹھا لوں اور کہہ دوں ڈر مت، تمہارا باپ زندہ ہے، مگر میں نے بس اتنا کہا ٹھیک سے پڑھنا، کیونکہ ہم جیسے باپ محبت کو لفظوں میں نہیں فرض میں ادا کرتے ہیں۔ میں نے کبھی اسے بتایا نہیں کہ میں اس کے رونے سے ٹوٹ جاتا ہوں، کہ اس کی خاموشی میرے سینے پر بوجھ بن جاتی ہے۔ وہ جب بیمار ہوتی تو میں پوری رات جاگتا، مگر صبح ایسے نکل جاتا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، کیونکہ باپ کو کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سبق مجھے وراثت میں ملا تھا۔ مجھے یاد ہے ایک دن وہ امتحان میں کم نمبر لے آئی، امی اسے سمجھا رہی تھیں اور وہ خاموش بیٹھی تھی۔ میں اندر سے ٹوٹ رہا تھا مگر باہر سے سخت بنا رہا۔ میں کہنا چاہتا تھا نمبر کم ہو تو کیا ہوا، تم میری بیٹی ہو، یہی کافی ہے، مگر
زبان میرا ساتھ نہ دے سکی۔ میں نے ہمیشہ سوچا کہ وقت آئے گا تو سب خود سمجھ جائیں گے، مگر وقت چپ چاپ گزرتا جاتا ہے اور دل کی بات دل میں ہی رہ جاتی ہے۔ جب وہ بری ہوئی تو میں نے فاصلے بڑھتے محسوس کیے۔ وہ احترام سے بات کرتی مگر قربت کہیں کھو گئی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میں نے اپنا کردار تو نبھایا مگر شاید اپنا دل چھپا لیا۔ وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے جب اس نے پہلی بار میرے پاس آ کر بیٹھنے کی ہمت کی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، ابا میں آپ جیسی بننا چاہتی ہوں۔ میں نے سر جھکا لیا کیونکہ اگر میں آنکھ اٹھاتا تو آنسو چھپانا مشکل ہو جاتا۔ میں نے پوری زندگی اپنے آنسو ذمہ داریوں کے نیچے دفن کیے تھے۔ اس دن میں نے جانا کہ بیٹیاں باپ کے مضبوط ہونے سے نہیں، باپ کے محسوس ہونے سے مضبوط ہوتی ہیں، اور میں یہ بات دیر سے سمجھا۔ میں اب زیادہ نہیں بولتا مگر جب وہ میرے پاس بیٹھتی ہے تو میرا دل خاموشی میں مسکرا دیتا ہے۔ اگر وقت پیچھے لوٹ سکے تو شاید میں ایک باپ کم اور انسان زیادہ بن جاؤں۔ میں کہہ سکوں، بیٹی میں نے تم سے ہمیشہ محبت کی، بس کہہ نہ سکا۔ اگر میری خاموشی تمہیں کبھی سرد لگی ہو تو معاف کر دینا۔ میں نے لفظوں کی بجائے چھت دی، سایہ دیا اور دعائیں دی، اور اگر تم کبھی اس گھر کی تلاشی لو تو جان لینا میرا غم کہیں چھپا نہیں تھا، وہ میری آنکھوں میں تھا جو میں نے کبھی تمہیں دکھائی نہیں۔ اس دن ابا کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب تھی۔ ہسپتال کی راہداری لمبی تھی اور ہر قدم دل پر بھاری۔ میں ان کے سامنے بیٹھی تھی، مشینوں کی آوازوں کے درمیان ایک خاموش جنگ چل رہی تھی۔ ابا نے میری طرف دیکھا، ان آنکھوں سے جن میں پوری زندگی قید تھی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، بیٹی میں نے کبھی کہا نہیں مگر مجھے تم پر ہمیشہ فخر رہا۔ میری آنکھوں سے آنسو بغیر اجازت بہہ نکلے۔ اتنے برسوں کا بوجھ ایک جملے میں اتر آیا تھا۔ امی کمرے کے کونے میں بیٹھی تھیں، ان کے ہاتھوں میں تسبیح تھی مگر ہونٹ کانپ رہے تھے۔ میں ان کے پاس گئی، پہلی بار بلا جھجک انہیں گلے لگا لیا۔ انہوں نے میرا سر چوما اور کہا، بیٹی ماں باپ کے دل کہانیوں کی طرح ہوتے ہیں، پڑھے نہیں جاتے، بس محسوس کیے جاتے ہیں۔ اور اس نے ان کے سینے پر اپنا سارا بچپن رو دیا۔ میں ابا کے قریب جھکی، میری آواز بھر گئی، ابا میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں ہمیشہ کرتی رہوں گی، بس کہہ نہ سکی۔ ابا نے کمزور ہاتھ میرے سر پر رکھا، ان کی آنکھوں سے ایک آنسو بہا اور ہونٹوں پر سکون تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں خاموشی ہار گئی اور محبت جیت گئی۔ وہ صبح بہت خاموش تھی۔ ابا ایسے سوئے جیسے تھکن سے آزاد ہو گئے ہوں۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما جو اب گرم نہیں تھا۔ میرے اندر کچھ ٹوٹا نہیں، کھل گیا تھا۔ غم تھا مگر پچھتاوا کم تھا کیونکہ کچھ باتیں کہہ دی گئی تھی۔ اب گھر میں ابا کی کرسی خالی تھی۔ امی اکثر اس پر خاموشی سے ہاتھ پھیرتی۔ میں اب ان کے ساتھ زیادہ بیٹھتی ہوں، زیادہ بولتی ہوں، زیادہ سنتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ خاموشی پھر سے وراثت بنے۔ میں نے اپنے بچوں کو گلے لگانا سیکھ لیا ہے۔ میں انہیں کہتی ہوں، مجھے تم سے محبت ہے، ہر دن بنا کسی وجہ کے۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ محبت کبھی ڈرافٹ میں نہ رکھیں۔ آج میں نے دل کے گھر کی مکمل تلاشی لی ہے۔ اب جان گئی ہوں کہ غم کہیں چھپا نہیں تھا، وہ شرم میں لپٹا، حیا میں ڈھکا، خاموشی میں پلا گیا تھا، اور محبت وہ ہر وقت موجود تھی، بس کہیں نہیں گئی تھی۔ گھر کی اس بار مکمل میں تلاشی لوں گا۔ غم چھپا کر میرے ماں باپ کہاں رکھتے تھے۔ اختتامی نوٹ: یہ کہانی کسی ایک گھر کی نہیں، یہ ہماری نسل کی سچائی ہے۔
اگر آپ یہ پڑھ رہے ہیں اور آپ کے والدین ابھی پاس ہیں تو آج ایک جملہ کہہ دیجئے، کیونکہ محبت کہنے سے کم نہیں ہوتی بلکہ مکمل ہوتی ہے۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔